نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ کو جنت کے نظارے دکھائے گئے، جہنم دکھائی گئی، عرش معلیٰ پہ آپ کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی، آپ نے تحفے تحائف پیش کیے، اور معراج سے واپسی کے سفر میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور دوسرا انعام کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی۔ تیسرا انعام فرمایا کہ جو امتی یا جو میرا بندہ میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ انعامات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے انتظار میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں عطا کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ واپس جائیں، اللہ سے التجا کریں کہ ان نمازوں کے اندر کمی کر دیں، کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی اور وہ 2 ادا نہیں کر سکے، تو آپ کی امت یہ 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے پیغمبر بار بار جاتے رہے، تو ہر باری 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، اور یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے پیغمبر اس دنیا کے اندر واپس تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ پر اور آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ یا جو آپ کا امتی 5 نمازوں کو ادا کرے گا، میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، کیونکہ میرے قول کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں۔ تو یہ کس قدر خوش قسمت ترین امت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس امت کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دی، 5 نمازیں فرض فرما دی، اور 5 نمازیں ادا کرنے پر فرمایا کہ 50 نمازوں کا اللہ کی طرف سے وعدہ فرمایا گیا ہے، 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، جب آپ دنیا میں واپس جائیں گے تو آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور اپنی امت کو یہ بتانا کہ یہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹھی المیدان، اور اس کا سامان دنیا سے ہی لا کر آنا ہے، کہ وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور اس درخت کا سایہ فرمایا کہ ایک عربی عمدہ گھوڑا 500 برس چلتا رہے لیکن اس جنت کے درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس امت کو یہ بھی عطا کیا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے تحائف انعامات لے کر واپس آئے رات کے حصے میں، تو صبح کے وقت اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس معراج کے واقعہ کا ذکر کیا، تو سارے مشرکین انکار کر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے حصے میں اور وہ جائے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں پہ، اور جنت اور جہنم کو دیکھے، اور پھر عرش معلیٰ پہ جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی۔ تو سب نے
آپ کے معراج کے واقعے کا انکار کر دیا۔ اور ابو جہل دوڑتا ہوا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا کہ آج تو ابوبکر صدیق بھی اس واقعے کو نہیں مانے گا۔ تو ابوبکر کے پاس آیا اور ابو جہل کہنے لگا کہ ابوبکر بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے حصے میں جنت میں گیا، رات کے ایک تنہائی میں جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، عرش معلیٰ پہ پہنچا، بیت المقدس کیا، تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی کہنے لگا کہ یہ کہنے والا، ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ تو فوراً کہا کہ یہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ جس کے پیروکار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے الفاظ کہے ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن لو کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند روشنی چھوڑ سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کا قول جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ میں اپنے پیغمبر اپنے محبوب کی اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا میرے محبوب نے کہا وہ سچ کہا۔ تو اس لیے فرمایا، اس واقعے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، یہ بکر تو سچا ہے، تو صدیق ہے، آج کے بعد تجھے صداقت کا لقب مل چکا ہے۔ کہ میرے اس معراج کے واقعے کی سب سے پہلے اس زمین پر، مکہ کی سرزمین پہ تصدیق کرنے والا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔